کیا آپ نے کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ اگر یہ آگ کا بڑا گولا پھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر کل سورج پھٹ جائے، ایکسپلوڈ ہو جائے؟ یہ جو سٹار ہے ہمارے سولر سسٹم کے سینٹر میں، یہ جو ایک بہت گرم آگ کا گولا ہے، یہ ہمیں انرجی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، لیکن یہ واقعی ایک ٹکنگ بوم ہے۔ سورج کی عمر تقریباً 10 بلین ایئرز ہے، لیکن اس کا وجود مزید 5 بلین ایئرز تک رہنے کی امید ہے۔ اس کے بعد سورج پھیل کر ایک بہت بڑا سرخ گولا بن جائے گا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد یہ سپٹ کر ایک سفید ستارہ بن جائے گا، ایک مردہ ستارہ جو اگلے کئی ارب سال تک ٹھنڈا رہے گا۔ بے شک یہ سب ہونے سے بہت پہلے ہی ہم میں سے کوئی باقی نہیں ہو، لیکن پھر بھی سوچئے کیسا ہوگا جب آپ اپنی آنکھوں سے سورج پھٹ کر ختم ہوتا دیکھیں۔ سپر نووا کے نام سے آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ سورج پر دھماکہ یا سورج کا ایکسپلوڈ ہونا کتنا شاندار نظارہ ہوگا فائر ورکس کا جو ہم ارتھ سے دیکھیں گے، لیکن حقیقت میں آپ شاید کچھ بھی نہیں دیکھیں گے۔ سورج 150 ملین کلومیٹرز دور ہے اور سورج سے ہم تک روشنی کو پہنچنے میں 8 منٹس لگتے ہیں، اور جب یہ اتنا دور ہے تو سپر نووا کی طاقتور دھماکے کے بعد ہمارے پاس دیکھنے کو شاید کچھ نہ بچے۔ سپر نووا کے دھماکے سے بچنے کے لیے ہمیں کم سے کم 50 سے 100 لائٹ ایئرز دور ہونا پڑے گا سورج سے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر سورج کل پھٹ جائے تو اس کا پیدا ہونے والا جھٹکا پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ صرف وہ حصہ جو سورج کی طرف ہوگا وہ حصہ پوری طرح بوائل ہو جائے گا۔ باقی بچنے والی آدھی دنیا کے لیے زمین کا درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے گا کہ عام طور پر سورج کی حرارت سے 15 گنا زیادہ حرارت بڑھ جائے گی، اور شاید مکمل اندھیرا بھی۔ اور جب سورج کا ماس ہمیں ارتھ کے مدار میں رکھنے میں مددگار ہی نہیں رہے گا تو زمین ظاہر ہے اسپیس میں بہنے لگے گی، جبکہ اس کی بچی ہوئی آبادی زندگی کا دامن سنبھالنے کی کوشش کرے گی۔ ایک امید ہے کہ ہماری دنیا کسی اور ستارے کے مدار میں بیٹھ جائے جو شاید ہمیں سورج کی طرح روشنی اور گرمی فراہم کرے، لیکن جب یہ وقت آئے گا تو ہم بہت پہلے ہی دنیا چھوڑ چکے ہوں۔ اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا کہ سورج پھٹنے والا ہے تو ہم اپنے لیے تقریباً 1000 سال تک کی مدت حاصل کر سکتے تھے۔ اگر ہمیں اتنی مدت تک اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے وافر وسائل موجود ہوتے اور ہم ان کا استعمال کر سکتے، وہ جگہ جہاں آپ چلتے پھرتے ہیں زمین کے کچھ ہی میٹر نیچے، وہاں پر زمین کا ٹیمپریچر تقریباً 17 سیلسیس تک رہتا ہے۔ تو اگر ہماری تیاری کرنے کے لیے کافی وقت مل جاتا تو ہم فورٹیفیکیشن کے بنکرز کے بڑے نیٹ ورک میں انڈر گراؤنڈ شفٹ ہو سکتے تھے۔ سورج کے پھٹنے کے ایک ہفتے بعد دنیا کے سرفیس کا ٹیمپریچر -18 سیلسیس پر گر جائے گا۔ ایک سال کے اندر ٹیمپریچر تقریباً -73 سیلسیس تک گرے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سمندر جمنا شروع ہو جائے گا۔ 1000 سال کے اندر دنیا کا ایٹماسفیئر جم کر کولیپس ہو جائے گا۔ امید ہے کہ اس وقت تک انسان نے کہیں اور نیا گھر یا نئی زمین ڈھونڈ لی ہوگی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اگر سورج پڑنے والا ہے اور یہ ایک دن ہوگا تو یہ ایک رات میں نہیں ہوگا۔ جب سورج مر جائے گا تو ایک لمبا، دھیما اور مشکل پروسیس ہوگا جو اربوں سالوں تک چلتا رہے گا۔ سورج گرم ہونے لگے گا اور چمکنے لگے گا اور پھیلنے لگے گا۔ اس دوران سورج اپنی آؤٹر لیئر کو کھو دے گا، جس سے دوسرے ستارے اور دنیاؤں کی پیدائش ہوئی، اسی طرح جیسے بگ بینگ کے جھٹکے نے دنیا کو پیدا کیا۔ کون جانتا ہے، شاید نئے جیون کا آغاز ہو سکتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں دوسری دنیا کو، نئے ہیومینائڈ قسم کو؟ یہ سوچنا مشکل ہے کہ ہماری گلیکسی 1000 سالوں بعد کس طرح دکھے گی، اور ہمارے سورج کے بنا ہمارے سولر سسٹم کا خیال رکھنا بھی مشکل ہے، جو ہمیں سب کو ایک ساتھ باندھ کر رکھتا ہے۔ لیکن ایک دن مستقبل میں سورج پھیلے گا اور پھر وہ چھوٹا ہو جائے گا، شاید کسی دوسرے ستارے کے لیے جگہ بنانے میں۔ اور اگر موت ذاتی طور پر انسانیت اس وقت بھی موجود ہوئی تو وہ کہاں رہ سکتی ہے؟
کیا آپ اپنے بچوں کے بچوں اور ان کی آنے والی نسلوں کو اسپیس اسٹیشن پر پیدا ہوتے ہوئے سوچ سکتے ہیں؟ جاپان پہلا ملک تھا جس نے 1981 میں مشن لانچ کیا تھا سولر فلیئرز کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ناسا کا مشن پارکر سولر پروب جو سورج کے سرفس کے قریب پہنچا ہے۔ آج تک سورج کے اتنے نزدیک کسی کنٹری کا مشن نہیں پہنچا۔ حال ہی میں انڈیا نے ایک مشن لانچ کیا ہے آدتیہ L1 کے نام سے، جو کہ جوائن کرے گا دوسرے اسپیس کرافٹس کو جو یورپ اور USA نے بھیجے ہیں، اور یہ اس سال میں انڈیا کی اسپیس پر دوسری بڑی جیت ہے چاند پر اپنا مشن کامیابی سے اتارنے کے بعد۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔